جب ہم قائد اعظم محمد علی جناح کی کوئی تصویر دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کا بانی نظر آتا ہے، ایک بااصول، محنتی اور سنجیدہ طبیعت کا انسان۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں مختصر بتائیں گے۔ محمد علی جناح اپنی والدہ کے پہلے بیٹے تھے۔ میٹھی بائی یعنی محمد علی کی والدہ ایک گھریلو خاتون تھی اور بہت ہی عقیدت مند تھی۔ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ محمد علی کی پیدائش کراچی میں ہوئی 1876 میں۔ جب محمد علی اسکول سے پڑھ چکے تھے تو ان کے والد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ولایت بھیجیں گے۔ جب وہ وہاں سے پڑھ کر آئے گا تو ان کے کاروبار میں پڑھے لکھے ولایتی صاحب کا اضافہ ہوگا تو وہ کاروبار میں بہت بڑھاؤ لائے گا۔ لیکن میٹھی بائی اڑ گئی۔ اس نے کہا، میں کسی صورت اپنے بیٹے کو انگلستان نہیں جانے دوں گی۔ والد نے بہت منانے کی کوشش کی لیکن والدہ نہیں مانی۔ کچھ دن ہفتے گزرے تو میٹھی بائی مان گئی، لیکن ایک شرط پہ کہ محمد علی کی شادی کر کے بھیجوں گی۔ پھر جناح فیملی کا جو آبائی گاؤں تھا وہاں ایک 14 سالہ بچی تلاش کی گئی جو ان کے رشتہ دار ہی تھے، جن کا نام امی بائی تھا۔ تو اس طرح جناح کی امی بائی سے شادی کر دی گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی محمد علی جناح اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب لندن پہنچے تو ایک لینڈ لیڈی کے پاس پہنچ گئے۔ ایک گھر میں ایک کمرہ کرائے پر لیا ان سے۔ جناح صاحب کا اپنی کاروباری تعلیم میں دل نہیں لگا، ان کا انٹرسٹ ہی نہیں تھا۔ 1 سال بعد محمد علی نے فیصلہ کیا کہ وہ وکیل بنیں گے۔ لندن کی ایک یونیورسٹی میں گئے۔ یونیورسٹی کے انٹرنس پہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا اور پڑھتے ہی فیصلہ کیا کہ وہ یہاں سے وکیل بن کر جائیں گے اور وکالت پڑھنی شروع کر دی اور اپنے والد والدہ کو خط لکھتے رہتے۔ اس دوران ان کو ایک افسوسناک خبر ملی۔ ان کو پتہ چلا کہ ان کی دلہن امی بائی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب ان کو اپنی والدہ کے انتقال کا پتہ چلا تو کئی دن اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے ماں کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ وکالت کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایم.اے. جناح بار ایٹ لا بمبئی چلے گئے۔ وہاں یہ بہت بڑے وکیل بن گئے، بہت پیسہ کمایا۔ اس دوران ان کی ملاقات رتن بائی سے ہوئی۔ رتن بائی کے گھر والے ان کو پیار سے رتی پکارتے تھے۔ تب رتن بائی کی عمر 16 سال تھی۔ رتی کو جناح صاحب سے عشق ہو گیا۔ رتی بائی نے اپنی فیلنگ کا اظہار جناح سے کیا۔ جب رتی 18 سال کی ہوئی اور جناح صاحب سے ملی اور کہا آئی ایم 18 ناؤ، تو جناح اور رتی نے چھپ کر شادی کر لی۔ ان کی شادی بمبئی کی ایک مسجد، جامعہ مسجد میں ہوئی۔ رتی اپنے ہسبینڈ یعنی جناح صاحب کو جے کہہ کر پکارتی تھی اور رتی فارسی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ پہلے سال کے بعد ان کو ایک بیٹی ہوئی جس کا نام ہی نہیں رکھا۔ اتنے بیزی تھے اپنے کاموں میں، اپنی سوشل لائف میں، کہ بچی نے 7 سال بعد اپنا نام خود رکھا، دینا۔ جناح صاحب اپنی سیاسی اور آزادی جدوجہد میں اتنے مصروف ہو گئے اور اپنی بیوی کو ٹائم نہ دے سکے۔ رتی بائی سونے کے لیے نیند کی گولیاں استعمال کرتی تھی اور ایک دن آیا رتی نے ضرورت سے زیادہ نیند کی گولیاں لے لی اور ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ اس دن رتی کی 29 برتھ تھی جس دن ان کا انتقال ہوا۔ لوگ کہتے ہیں قائد اعظم 2 بار اپنی زندگی میں روئے، ایک اس دن جس دن رتی کا انتقال ہوا اور ایک اس دن اگست 1947 میں جس دن وہ آخری دن وہ ان کی قبر پر گئے۔ اور جب دینا نوجوان ہوئی یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی بیٹی نوجوان ہوئی تو ان کو ایک پارسی لڑکا پسند آ گیا۔ جب تقسیم ہوئی، پاکستان آزاد ہوا تو جناح صاحب کراچی آئے اور یہاں گورنر جنرل بن گئے۔ دینا اپنے شوہر کے ساتھ بمبئی میں رہی۔ 1 سال بعد جناح صاحب چل بسے۔ اس کے بعد دینا پاکستان صرف 2 بار آئی۔ ایک دفعہ ان کے جنازے پر آئی یعنی 9 ستمبر 1948 میں اور دوسری بار 2004 میں۔
جنرل مشرف کے زمانے میں 2004 میں انہوں نے دینا کو باقاعدہ دعوت دی کہ آپ اپنے والد کے ملک میں ایک بار تو آئیں اور ہماری مہمان بن کر آئیں۔ دینا لاہور آئیں اور کراچی چلی گئی۔ اپنے والد کے مزار پر کچھ دیر اکیلی کھڑی رہی اور وہاں سے واپس چلی گئی۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔